معزز و مکرم و محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ وسلم۔ محترم حضرات، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ 10واں قسط ہے، جس میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا ذکر ہوگا۔ تو دوستوں، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابی ہالہ اور ہالہ بن ابی ہالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عائض مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے دل میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہیں: انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ کتاب زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 200۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنو ہاشم و سرداران مضر کو اپنی برات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا۔
اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور دل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ کتاب زرقانی علی المواہب، جلد 1، صفحہ 201۔ حضرت جب ابو طالب اپنا یہ دلولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلت عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی، جن کا تفصیلی بیان انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کو آگے کی قسط میں بتاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غمگساری اور خدمت میں نثار کر دی، جن کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کو آگے کے قسطوں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر زندگی نے وفا کی اور حیات باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز اس کے آگے کی باتیں میں آپ حضرات کو اگلے قسط میں بتاؤں گا۔ جب تک آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش میری یہ ہے کہ آپ حضرات نے اگر اب تک ہمارے چینل HQ ارشد رضا رضوی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر کے دوست و احباب تک شیئر بھی فرما دیجئے تاکہ عید میلاد النبی کے اس مبارک مہینے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سن کر
تمام غلامان اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیضیاب ہو سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے غریبوں کو رزق حلال سے نوازے اور امیروں کے رزق میں اور کشادگی عطا فرمائے، ہم سب کے عمر میں صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور خاص کر کے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے، جب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہم سب کو اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ آمین آمین بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔